اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، چلیے کافیۃ النوح سے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المبحث الثانی الاشیاء التي تنوب عن الفاعل ينوب عن الفاعل بعد حذفه احد اربعة اشیاء۔ الاول المفعول به نحو یکرم المجتہد، وإذا وجد في الكلام فلا ينوب عن الفاعل غيره مع وجوده لأنه أولى من غيره بالنيابة لكون الفعل أشد طلبا له من سواه۔ ہم نے اس سے پہلے سبق میں مبحث اول میں یہ بتایا تھا کہ فاعل کو حذف کرنے کے بعد کچھ چیزوں کو فاعل کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے، فاعل کی جگہ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے فاعل مرفوع ہوتا ہے ویسے ہی اب اس کی جگہ میں اس کے قائم مقام آنے والی چیز بھی مرفوع ہو جائے گی۔ اس سے پہلے سبق میں یہ بھی بتایا تھا کہ فاعل کو حذف کن کن اسباب کی بنا پر کر دیا جاتا ہے۔ آج کے سبق میں یہ بتا رہے ہیں فاعل کی جگہ میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی کون کون سی چیزیں فاعل کا قائم مقام بن جاتی ہیں، نائب فاعل بن جاتی ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ تو اس مبحث ثانی میں ایسی چیزوں کا ذکر کریں گے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں یروم عن الفاعل بعد حذفه احد اربعۃ اشیاء۔ فرماتے ہیں کہ فاعل کو حذف کرنے کے بعد اس کے قائم مقام اور اس کا نائب چار چیزوں میں سے کوئی ایک بن جاتا ہے۔ وہ چار کیا ہیں؟ ان کا ذکر تفصیلاً آئے گا۔ ان چار میں سے پہلی چیز جو ہے وہ مفعول بہ ہے۔ الاول المفعول بہ، پہلی چیز مفعول بہ ہے۔ تو مفعول بہ فاعل کا نائب، فاعل کا قائم مقام بن جاتا ہے اگر فاعل کو کلام سے حذف کر دیا گیا ہے اور کلام کے اندر مفعول بہ موجود ہے تو وہ مفعول بہ ہی فاعل کا نائب بننے کے زیادہ لائق ہوتا ہے اور اولا ہوتا ہے۔ اگر صرف مفعول بہ ہے کلام میں تو فاعل کو حذف کرنے کے بعد تو ایسی صورت میں متعین ہے کہ مفعول بہ ہی نائب فاعل بنے گا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ جیسے یکرم المجتہد، یہاں پر صرف المجتہد جو کہ مفعول بہ تھا پہلے، اصل عبارت تھی یکرم الاستاذ المجتہد، استاذ محنتی طالب علم کو عزت دیتا ہے۔ تو یہاں پر استاذ فاعل کو حذف کر دیا گیا اور مفعول بہ جو المجتہد تھا اس کو فاعل کی جگہ میں رکھ دیا۔ یہاں پر صرف مفعول بہ تھا کلام میں تو فاعل کی جگہ پر آنے کے لیے وہ متعین ہے۔ اور اگر کہیں پر مفعول بہ کے علاوہ دیگر مفاعیل یا کچھ اور چیزیں بھی کلام میں موجود ہیں اور مفعول بہ بھی موجود ہے، تو مفعول بہ جب موجود ہے دیگر مفاعیل کے ساتھ تب بھی مفعول بہ فاعل کا نائب بننے کا زیادہ مستحق ہوتا ہے، تبھی مستحق ہوتا ہے۔ اکیلا ہوتا ہے تب تو وہ متعین ہی ہے۔ تو جس صورت میں دیگر مفاعیل کے ساتھ مفعول بہ کلام میں موجود ہے تو مفعول بہ نائب فاعل بننے کا زیادہ مستحق ہے اور اولا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فعل جیسے فاعل کا محتاج ہوتا ہے، فعل کو جیسے فاعل کی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی فعل متعدی کو مفعول بہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔
جیسے ایک فعل بغیر فاعل کے متصور نہیں ہو سکتا، ویسے ہی ایک فعل متعدی بغیر مفعول کے بھی متصور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مفعول بھی کی طرف ہر فعل متعدی کو بہت سخت ضرورت ہوتی ہے، وہ مفعول بھی کا سخت خواستگار ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف دیگر مفاعل، چاہے مفعول مطلق ہو یا مفعول بھی ہو یا کوئی اور مفعول ہو، اس کی اتنی سخت ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کا اتنا خواستگار کوئی بھی فعل نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا ضرب زید عمرا، زید نے عمرو کو مارا، تو ضرب کا وجود ہونے کے لیے جیسے فاعل کی ضرورت ہے کہ فاعل کے بغیر ضرب کا وجود نہیں ہو سکتا، ویسے ہی مفعول کی بھی ضرورت ہے کہ جس کو مارا جائے اگر وہ ہی نہیں ہے تو ضرب کا وجود بھی نہیں ہو سکتا۔ تو فعل جس طریقے سے فاعل کا محتاج ہے ویسے ہی مفعول بھی کا محتاج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاعل اور مفعول بھی دونوں کی طرف احتیاج فعل کو سخت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کلام میں فاعل مفعول بھی موجود ہے اور فاعل کو حذف کر دیا گیا ہے تو ایسی صورت میں مفعول بھی دیگر مفاعیل کے بنسبت نائب فاعل بننے کا زیادہ مستحق ہے۔ لہذا جب مفعول بھی نائب فاعل بنے گا تو مفعول بھی تو مرفوع ہو جائے گا اور دیگر مفاعیل جو کلام میں موجود ہوں گے وہ سب کے سب منصوب رہیں گے۔ اسی کو صاحب کتاب اپنے ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں وَإِذَا وُجِدَ فِي الْكَلَامِ فَلَا يَنُوبُ عَنِ الْفَاعِلِ غَيْرُهُ مَعَ وُجُودِهِ۔ جب مفعول بھی کلام کے اندر موجود ہو تو فاعل کا نائب مفعول بھی کے علاوہ اس کی موجودگی میں کوئی دوسرا نہیں بنے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ بِالنِّيَابَةِ، کیونکہ مفعول بھی اپنے علاوہ دیگر مفاعیل کی بنسبت نیابت کا زیادہ مستحق ہے۔ لِكَوْنِ الْفِعْلِ أَشَدَّ طَلَبًا لَهُ مِنْ سِوَاهُ، کیونکہ فعل مفعول بھی کا زیادہ خواستگار ہوتا ہے بنسبت مفعول بھی کے علاوہ کے، مفعول بھی کے علاوہ دیگر مفاعیل کا اتنا خواستگار نہیں ہوتا ہے۔ فَيَرْتَفِعُ هُوَ عَلَى النَّائِبِيَّةِ، لہذا کسی کلام میں مفعول بھی اور دیگر مفاعیل موجود ہیں اور مفعول بھی کو نائب فاعل بنا دیا جائے تو اب نائبیت کی بنا پر مفعول بھی تو مرفوع ہو جائے گا، وَيَنْتَصِبُ غَيْرُهُ، اور اس کے علاوہ دیگر مفاعیل منصوب رہیں گے۔ مثال جیسے اکرم زہیر یوم الجمعۃ امام التلامیذ بجائزۃ سنیۃ اکرام عظیمہ۔ اب یہاں پر کئی مفاعیل صاحب کتاب نے ذکر کر دیے ہیں۔ اکرم زہیر، اکرم یہ فعل مجہول ہے، اس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا، زہیر اس کا نائب فاعل ہے۔ اصل عبارت ہوگی اکرم الامیر زہیرن یوم الجمعۃ امام التلامیذ، یا اکرم الاستاذ زہیرن، استاذ نے زہیر کو عزت دی یوم الجمعۃ، جمعے کے دن، امام التلامیذ سارے شاگردوں سارے طلباء کے سامنے، بجائزۃ کیسے عزت دی؟ بجائزۃ سنیہ، ایک بڑا انعام دے کر، اکرام عظیمہ بہت زیادہ تعظیم۔ اب اس جملے کے اندر اکرما کو فعل مجہول بنا دیا گیا اور فاعل کو حذف کر دیا گیا اور اس کو اکرما کر دیا گیا، زہیرن جو کہ مفعول بھی تھا اب وہ نائب فاعل بن گیا اور نائبیت کی بنا پر وہ زہیرن مرفوع ہو گیا۔ اب اس کلام کے اندر دیکھیے زہیر جو کہ مفعول بھی تھا وہ بھی موجود ہے، یوم الجمعۃ یہ مفعول فی ہے یہ بھی موجود ہے، امام التلامیذ یہ بھی مفعول فی ہے یہ بھی موجود ہے، اور بجائزۃ سنیہ یہ جار مجرور ہے یہ بھی موجود ہے، اکرام عظیما مفعول مطلق ہے یہ بھی کلام میں موجود ہے۔ سارے مفاعیل کلام کے اندر موجود ہیں، لیکن ان تمام مفاعیل کی بنسبت یہاں پر زہیر چونکہ ایسا تھا کہ فعل کو اس کی زیادہ خواست تھی، زیادہ طلب تھی، اس لیے مفعول بھی کو ہی نائب فاعل بنایا گیا، دیگر مفاعیل کو یہاں پر نائب فاعل نہیں بنایا گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جائزہ کا معنی ہوتا ہے بچوں انعام، سنیہ کا معنی ہوتا ہے بلند و بالا، یعنی بڑا انعام، بجائزۃ سنیہ بڑا انعام دیا گیا۔ بہرحال یہ گفتگو ہوئی کہ کلام کے اندر اگر مفعول بھی موجود ہے اور دیگر مفاعیل ہیں تو دیگر مفاعیل کے بنسبت مفعول بھی نائب فاعل بننے کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ کبھی کبھی مفعول بھی صراحتاً کلام میں موجود بھی ہے،
اس کے باوجود جار مجرور جو حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو گیا ہو تو ایسے جار مجرور کو بھی نائب فاعل بنا دیا جاتا ہے. کبھی کبھی بنا دیا جاتا ہے لیکن چونکہ کبھی کبھی ہے، نادر، شاذ ہے، قلیل ہے، ورنہ تو اصل تو وہی ہے، کثیر تو وہی ہے کہ مفعول بھی اگر موجود ہے تو نائب فاعل بننے کے لیے وہی زیادہ مستحق ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی نادر اور شاذ و قلت کے طور پر کبھی کبھی مفعول بھی کی موجودگی میں، صراحتاً مفعول بھی موجود ہے کلام میں، اس کے باوجود جار مجرور کو نائب فاعل بنا دیا جاتا ہے. مثال اس کی جیسے ایک شاعر کا شعر پیش کرتے ہیں صاحب کتاب: لم یعن بالعلیاء الا سیدہ ولا شفا ذا الغی الا ذو ہدی. پہلے اوپر کی عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں جس کو ہم نے ابھی واضح کیا. فرماتے وقد ینوب المجرور بحرف الجار، حرف جار سے جو مجرور ہوتا ہے وہ کبھی کبھی نائب فاعل ہو جاتا ہے مع وجود المفعول به الصریح، مفعول به صریح کے کلام میں موجود ہونے کے باوجود. وذالک قلیل نادر، لیکن جار مجرور بحرف الجار کا مفعول به صریح کے موجود ہونے کے باوجود نائب فاعل بننا یہ قلیل اور نادر ہے. مثال دے رہے ہیں کہ مجرور نائب فاعل بن گیا ہے مفعول به کی موجودگی میں، جیسے لم یعنا بالعلیاء الا سیدہ ولا شفا ذا الغی الا ذو ہدی. عنا یعنی کا معنی ہوتا ہے اہتمام کرنا، انتظام کرنا، رعایت کرنا. العلیاء کا معنی ہوتا ہے العلیاء بلند و بالا، منزلت اور عزت و وقار. الا سیدہ، سیدہ کا معنی ہوتا ہے سردار. شفا یشفی کا معنی ہوتا ہے شفا دینا. ذلغج حالت نصبی میں ہے، ذلغی اے صاحب الغج، الغی کا معنی ہوتا ہے گمراہی. الا ذو ہدی، ذو ہدی یعنی ہدایت والا، راہ یاب شخص. معنی ہوگا لم یعن بالعلیاء الا سیدہ، بلند مراتب کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے مگر سید کے ذریعے، یعنی بلند مراتب کا اہتمام سردار ہی کرتا ہے. اور گمراہ شخص کو شفا نہیں دیتا ہے مگر ہدایت والا، یعنی ہدایت یافتہ شخص. تو اب شفا دینے کا مطلب یہاں پر گمراہ کو شفا دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گمراہ کو گمراہی سے بچا دینا اور اس کو راہ دکھا دینا، یہ مراد ہے اس سے. اب اس مثال میں محل استشہاد جو ہے لم یعن بالعلیاء الا سیدہ ہے. یہاں پر بالعلیاء یہ جار مجرور ہے اور یہ یعنا کا مفعول بھی بنا دیا گیا ہے، شاعر نے مفعول بھی بنا دیا اسے، اور الا سیدن میں سیدن کو مفعول بنا دیا. جبکہ یہاں پر مفعول بھی سیدن کی موجودگی میں علیہ جار مجرور جو ہے وہ نائب فاعل بن گیا ہے، لیکن یہ قلیل ہے، کم ہے، جیسے کہ شاعر نے یہاں پر کر دیا. اصل عبارت کیا تھی؟ لم یعنی بالعلیاء الا سید، یعنی سید اس کا فاعل بن جاتا، لیکن یہاں پر سیدن مفعول بھی ہے، مفعول بھی شاعر نے بنا دیا اور نائب فاعل اور مجہول فعل کو مجہول بنا کر بالعلیاء کو اس کا نائب فاعل بنا دیا ہے. یہ محل استشہاد ہے. ایسے ہی آیت کریمہ ہے لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، یہ مشہور اور معروف قرات ہے، اور قرۂ عشرہ میں سے ایک قاری ہیں ابو جعفر یزید بن قعقاع مدنی، ان کی ایک قرات جو کہ قرات غیر مشہورہ ہے، ان کی ایک قرات ہے، انہوں نے پڑھا ہے اس کو مجہول اور کہا لیجزا قوما بما کانوا یکسبون. تو ان کی قرات پر یہاں پر بھی بما کانوا یکسبون جو ہے یہ نائب فاعل ہے یجزا فعل مجہول کا، اور قومن جو مفعول بھی موجود ہے یہاں پر اس کو نائب فاعل نہیں بنایا گیا. ظاہر بات ہے کہ قومن کو یا پچھلے شعر میں سیدن کو اگر نائب فاعل بنایا گیا ہوتا تو اب ایسی صورت میں یہ مرفوع ہو جاتے، لیکن یہ منصوب ہے. تو دیکھیے مفعول بھی موجود ہے لیکن پھر بھی نائب فاعل نہیں بنایا گیا. اور نائب فاعل کیسے بنایا گیا؟ بما کانوا یکسبون،
ایسے ہی وہاں پر بالعلیہ کو. تو مفعول بھی کی موجودگی میں نائب فاعل جار مجرور کو بنا دیا گیا ہے. فرماتے ہیں وقراءت من قرأ، ایسے ہی ان قاری کی قرات جنہوں نے لیجزا قوما بما کانوا یکسبون پڑھا ہے. یہ ابو جعفر یزید بن قعقاع مدنی کی قرات ہے جو کہ قرۂ عشرہ سے ہیں. اور قرات مشہورہ اور معروفہ جو ہے لیجزی قوما بما کانوا یکسبون ہے. اگر کوئی فعل جو کلام کے اندر ہے اس فعل کے 2 یا 3 مفعول ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ فعل متعدی ب2 مفعول ہوتا ہے یا متعدی ب3 مفعول ہوتا ہے، تو اس کے 2 یا 3 مفعول بھی ہوں گے، تو ان میں سے کس کو نائب فاعل بنایا جائے گا؟ مفعول بھی تو تینوں ہیں، مفعول بھی تو دونوں ہیں، تو نائب فاعل کسے بنایا جائے گا؟ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جہاں پر فعل متعدی ب2 مفعول ہو یا متعدی ب3 مفعول ہو تو ایسی صورت میں مفعول اول کو نائب فاعل بنا دیا جائے گا اور وہ نائبیت کی بنا پر مرفوع ہو جائے گا، اور مفعول ثانی یا مفعول ثالث کو مفعول بھی ہی رکھا جائے گا اور وہ منصوب ہوں گے. تو اس کی مثال جیسے ہم نے کہا باب اعطیتو ہے، باب علمتو ہے، ان میں باب اعلمتو ہے. تو ان ابواب میں آپ نے دیکھا کہ فعل متعدی ب2 مفعول یا متعدی ب3 مفعول ہوتا ہے، تو یہاں پر 3 2 مفعول ہوتے ہیں، تو یہاں پر مفعول اول کو نائب فاعل بنا دیا جائے گا اور مفعول ثانی یا مفعول ثالث مفعولیت کی بنا پر منصوب رہیں گے. فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ لِلْفِعْلِ مَفْعُولَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ، اگر کسی فعل کے لیے 2 مفعول ہوں یا 2 سے زیادہ یعنی 3 مفعول ہوں، اقیم المفعول الاول مقام الفاعل، تو مفعول اول فاعل کا قائم مقام کر دیا جائے گا. فیرتفع النائبیہ، تو وہ نائب ہونے کی وجہ سے مرفوع ہو جائے گا مفعول اول. وینتصب غیرہ، اور اس کے علاوہ دیگر مفاعیل جو ہیں وہ منصوب رہیں گے. جیسے اعطی الفقیر درہما، فقیر کو درہم دیا گیا. تو یہاں پر اب دیا گیا، دینے والا کون ہے؟ تو فاعل کو حذف کر دیا گیا ہے. دیکھیے اصل عبارت تھی اعطى زید الفقیر درہما، تو زید فعل جو فاعل تھا اس کو حذف کر دیا گیا، اور اس کے 2 مفعول تھے، فقیر اور درہمن دونوں 2 مفعول تھے، تو مفعول اول کو نائب فاعل بنا دیا گیا اور درہمن منصوب رہا. اعطی الفقیر درہما. اور ظن زہیر مجتہدہ، زہیر کو محنتی گمان کیا گیا. کس نے گمان کیا؟ فاعل تو معلوم نہیں ہے، فاعل کو حذف کر دیا گیا ہے، اور فعل کو مجہول بنا کر زہیرن جو کہ مفعول بھی اول تھا اس کو نائب فاعل بنا دیا گیا، اس کو مرفوع کر دیا گیا. مستحدن جو دوسرا مفعول ہے اس کو اب بھی منصوب رکھا گیا. وَدُرِيتَ وَفِيًّا بِالْعَهْدِ، اور تجھے عہد پورا کرنے والا جانا گیا. تو یہاں پر دریتا تجھے جانا گیا، کس نے جانا؟ وہ فاعل تو حذف کر دیا گیا ہے. تو یہاں پر دیکھیے دریتا میں ایک جو تا ہے ضمیر مفعول بھی جو ہے اس کو نائب فاعل بنا دیا گیا ہے، یہ مفعول اول تھی. وفین یہ مفعول ثانی تھا، وفین بالعہد، تو مفعول اول کو نائب فاعل بنا دیا گیا اور اس کو دریتا میں جو تا ہے ضمیر وہ محلن مرفوع ہے. وَأُعْلِمْتَ الْأَمْرَ واقعہ، تجھے واقعی امر سکھایا گیا، بتایا گیا. تو یہاں پر اعلمتا امرن واقعہ یہ متعدی بس مفعول ہے. مثلا اصل عبارت تھی اعلم زید، اعلم کا زید امرن واقعہ، زید نے تجھے واقعی امر بتایا، حقیقت بتا دی تجھے. تو یہاں پر زید جو فاعل تھا مثلا اس کو تو حذف کر دیا گیا اور فعل کو مجہول بنا دیا گیا، وہ علما کر دیا گیا، اور جو ضمیر مفعول اول تھی اس کو تا ضمیر متصل بنا کر اس کو علمتا کر دیا گیا. تو یہ نائب فاعل ہے تا ضمیر، یہ محلن مرفوع ہے کیونکہ نائب فاعل ہے. اور الامرہ یہ مفعول ثانی ہے، واقعان یہ مفعول ثالث ہے. تو 3 مفعول ہیں یہاں پر،
مفعول اول کو نائب فاعل بنا دیا گیا اور نابیت کی بنا پر اس کو رفع دے دیا گیا، وہ مرفوع ہو گیا محلن۔ کبھی کبھی یہ تو آپ نے پڑھا کہ جہاں پر 2 مفعول یا 3 مفعول ہوں تو وہاں پر مفعول اول کو نائب فاعل بنا دیا جائے گا، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مفعول اول کو نائب فاعل نہ بنا کر مفعول ثانی کو بھی نائب فاعل بنا دیتے ہیں، لیکن یہ ہوگا اس وقت جب کہ التباس کا خوف نہ ہو۔ اگر کہیں پر التباس کا خوف ہو تو ایسی صورت میں ہر حال میں جو مفعول اول ہے اسی کو نائب فاعل بنایا جائے گا تاکہ التباس ختم ہو جائے۔ جہاں التباس نہ ہو وہاں پر مفعول ثانی کو بھی نائب فاعل بنایا جا سکتا ہے مفعول اول کی موجودگی میں۔ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں وقت تجوز نیابت المفعول ثانی فی باب اعطیت فی باب اعطا یا فی باب اعطیہ، چونکہ اعطیہ فعل مجہول سے ہی یہاں پر مثال دیں گے۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ مفعول ثانی کی نیابت جائز ہے باب اعطیہ میں، مفعول ثانی کو بھی نائب بنانا جائز ہے باب اعطیہ میں۔ کب؟ ان لم یقع لبس، جبکہ التباس واقع نہ ہو۔ جیسے کسی الفقیر ثوب، فقیر کو کپڑا پہنایا گیا، تو یہاں پر چاہے تو آپ یہ کہیں کوسی الفقیر ثوبا، فقیر کو کپڑا پہنایا گیا، اور چاہے یہ کہیں کوسی الفقیر ثوب، کپڑا فقیر کو پہنا دیا گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں میں سے کچھ بھی کہہ دو۔ تو یہاں پر دیکھیے در حقیقت تھا کسا زید الفقیر ثوبا، زید نے فقیر کو کپڑا پہنایا، فاعل کو حذف کر دیا گیا اسباب میں سے کسی سبب سے اور فعل کو مجہول بنا دیا گیا، کوسیہ کہہ دیا گیا۔ تو فقیر یہ مفعول ثانی تھا اور ثوباً مفعول ثالث تھا، معاف کرنا، فقیر مفعول اول تھا اور ثوباً مفعول ثانی تھا، لیکن یہاں پر مفعول اول کی موجودگی میں مفعول ثانی کو نائب فاعل بنا دیا گیا ہے اور کہہ دیا گیا کوسی الفقیرہ ثوبن، نائب فاعل بنا دیا گیا، اس لیے ثوبن کو مرفوع بھی بنا دیا گیا۔ کیوں؟ یہاں پر التباس کا خوف نہیں ہے، ظاہر بات ہے، چاہے مفعول ثانی کو آپ نائب فاعل بنائیں تب بھی یہی ہوگا کہ فقیر نے کپڑا پہنا یا فقیر کو کپڑا پہنایا گیا، اور فقیر کو نائب فاعل بنا دیا تب بھی یہی ہوگا کہ فقیر کو کپڑا پہنایا گیا، کیونکہ پہننے کی صلاحیت تو صرف فقیر کے اندر ہے، کپڑے کے اندر تو یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ فقیر کو پہن لے، اس لیے یہاں پر التباس کا خوف نہیں ہے، اس لیے یہاں مفعول ثانی کو نائب فاعل بنا دیا گیا۔ وہ ایسے ہی کہا جائے اعطی المسکین دینار، مسکین کو دینار دے دیا گیا یا درہم دے دیا، درہم بھی کہہ سکتے ہیں، اعطی المسکین درہم کے بھی کہہ سکتے ہیں، دینار بھی، بہرحال دینار، تو یہاں پر مفعول ثانی دینار تھا، اس کو نائب فاعل بنا دیا گیا، جبکہ مفعول اول المسکین جو ہے وہ موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں میں کوئی التباس نہیں ہے، کیونکہ دینار تو دیا جائے گا تو لینے کی صلاحیت تو یہاں پر صرف مسکین کے اندر ہے، دینار کے اندر تو لینے کی صلاحیت تو ہے ہی نہیں۔ اگر دینار کو ہم نائب فاعل نہ بنا کر نائب فاعل بنا دیں تب بھی معنی یہ ہوگا کہ مسکین کو دینار دیا گیا، کیونکہ مسکین نے ہی لیا ہے، اسی کے اندر لینے کی صلاحیت ہے۔ یہ تو معنی ہو ہی نہیں سکتا کہ مسکین دینار کو دے دیا گیا، یہ تو معنی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ دینار کے اندر لینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ تو اس صورت میں تھا کہ جبکہ التباس کا خوف نہ ہو، لیکن اگر التباس کا خوف ہو تو مفعول اول ہی کو نائب فاعل بنائیں گے تاکہ امتیاز رہے کہ مفعول اول جو ہے وہی نائب فاعل ہے، اور التباس کا خوف ہے تو وہاں پر جہاں پر التباس کا خوف ہے تو آدمی اس التباس سے بچنے کے لیے اس التباس سے بچ جائے گا یہ جان کر کہ جو مفعول جو پہلا ہے جو مقدم ہے وہی نائب فاعل ہے۔ فرماتے فَإِن لَمْ یُؤْمَنْ مِنَ الالتباس، اگر التباس سے بے خوفی نہ ہو یعنی التباس کا خوف ہو، لم یجوز الا انابۃ الاول، تو ایسی صورت میں صرف اور صرف پہلے والے مفعول ہی کو نائب بنانا جائز ہوگا، جائز نہیں ہوگا مگر پہلے کو مفعول بنانا نائب بنانا۔ جیسے اعطی سعید سعدہ، سعید کو سعد دے دیا گیا، سعد بھی نام ہے سعید بھی نام ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے سعید سعد کو دیا جائے تو سعد سعید کو لے سکتا ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے سعید کو لینے کی، ایسے ہی سعید کو سعد دے دیا جائے تو سعید کے اندر بھی صلاحیت ہے لینے کی۔ تو یہاں پر چونکہ دونوں میں لینے کی صلاحیت ہے، آخذ بننے کی صلاحیت ہے، اس لیے ان میں سے کوئی بھی کسی کو لے سکتا ہے، کوئی بھی کسی کو دیا جا سکتا ہے، اس لیے یہاں پر کس کو نائب فاعل بنایا جائے؟ یہاں تو التباس ہے، ہر ایک کے اندر صلاحیت ہے لینے کی،
تو اب فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو مقدم ہو مفعول اول ہو اسی کو نائب فاعل بنایا جائے گا، مفعول ثانی کو نائب فاعل نہیں بنایا جائے گا، اس لیے اعطی سعید سعدا ہی کہا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا اعطی سعیدا سعد، یہ نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اگر مقصود یہ ہے کہ سعید کو سعد دیا گیا تو ہم یہی کہیں گے اعطی سعید سعدا، اور مقصود یہی ہے اور اس کا الٹا ہم کر دیں اور یہ کہہ دیں اعطی سعیدا سعد ہم کہہ دیں اور معنی وہی مقصود رہے ہمارا، تو اب یہاں پر وہ معنی مخاطب ہمارا نہیں سمجھے گا۔ ہاں اگر ہمارا مقصود یہ ہو جائے کہ سعد کو سعید دے دیا گیا، یہ مقصود ہو جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اعطی سعد سعیدہ، یہ کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال جس کو بھی ہم آخذ متصور کریں گے، جس کو بھی ہم لینے والا تصور کریں گے اس کو ہم مقدم کر دیں گے۔ فرماتے ہیں ولا یقال، اور نہیں کہا جائے گا اعطی سعیدا سعد اذا اردت ان الاخذ سعد، یہ تب ہے جبکہ آپ ارادہ کریں کہ آخذ لینے والا سعد ہے، والماخوذ سعید، اور ماخوذ کیا ہے؟ سعید ہے۔ فإن اردت ذلك، لیکن اگر آپ اسی کا ارادہ کریں، کس کا؟ کہ لینے والا سعد ہے اور جس کو آخذ سعد ہے اور ماخوذ سعید ہے، یہ آپ ارادہ کریں قدمتہ، تو آپ اس کو مقدم کر دیں گے اور آپ کہیں گے اعطی سعد سعیدہ، تو اب معنی ہوگا کہ سعد کو سعید دیا گیا، یعنی آخذ سعد ہے اور ماخوذ سعید ہے۔ تو جس کو بھی آپ نائب فاعل بنائیں گے اس کو آپ مقدم کریں گے، کیوں؟ لیتبین الاخذ من الماخوذ، تاکہ آخذ ماخوذ سے ممتاز رہے۔ لأن کل منہما صالح لذالک، کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک لینے کی صلاحیت تو رکھتے ہیں، آخذ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ فلا یتعین الاخذ الا بتقدیمہ، لہذا آخذ کا تعین نہیں ہوگا مگر اس کے مقدم کرنے سے، وانابتہ عن الفاعل، اور اس کے فاعل کے نائب بنانے سے۔ تو فاعل کا نائب بنا دو، اس کو مقدم کر دو، تبھی آخذ کیا تعین ہوگا۔ تو جس کو بھی ہم مقدم کریں گے اسی کو ہم آخذ جانیں گے، ہمارا مخاطب آخذ اسے سمجھے گا۔ تو آج کی گفتگو بچوں یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر دوسری وہ چیز جو نائب فاعل بننے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ مصدر ہے، جس پر انشاءاللہ ہم گفتگو آئندہ سبق میں کریں گے۔